बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो मलक रियाज़ के ख़िलाफ़ और उनके दामाद के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे ज़रदारी ख़ानदान। आज बख्तावर ज़रदारी की शादी थी, लेकिन ज़रदारी ख़ानदान और बिलावल हाउस में एक प्लान बनाया गया था, एक मंसूबा बनाया गया था, और उस मंसूबे के लिए इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंसों की बंदर बांट की थी। जो असला लाइसेंस है उसकी बंदर बांट की थी, और हमने इसके ऊपर एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम भी किया था। और मैंने आपको बताया था कि कैसे कितने लोगों को इनके वज़रा और जो सीएम ऑफिस के ख़ास आदमी हैं वो ऑफिशियली तौर पर 10,000 इन्होंने असला लाइसेंस बांटे कराची में और अपने लोगों में। वो जो इनका मंसूबा था और जिस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद के लिए जो इन्होंने बैरून मुल्क से एक अपना सरगना मंगवाया था, उज़ैर बलोच 2 मंगवाया था, वो आज रेंजर्स के हाथों गिरफ़्तार हो गया है। और मैं समझता हूँ कि उसकी गिरफ़्तारी और उसके बारे में जो रेंजर्स ने डिटेल्स बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इनका कितना घिनौना मंसूबा था और आज इनकी खुशी में इनके रंग में भंग पड़ गया। उसकी वजह क्या है कि जिसके लिए उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी वो गिरफ़्तार हो गया, क्योंकि इदारे अब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अब इदारों ने आंखें खोल रही हैं और अब इनको कोई माफ़ी मिलने वाली नहीं है। पहले मैं आपके साथ मुख्तसरन जो मलक रियाज़ और उनके दामाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद हम अपने असल टॉपिक पर आ जाएंगे। ये केस फ़ाइल हुआ था, एहतसाब अदालत है कराची की, उसमें बहरिया टाउन में कसीरुल मंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से उसको कमर्शियल अराज़ी में कन्वर्ट किया गया था, और वो रेजिडेंशियल एरिया था, और वहाँ पर इन्होंने कसीरुल मंजिला इमारत तैयार की बहरिया टाउन कराची में और उसको कमर्शलाइज़ किया। और इन्होंने जो कानून है उसको तोड़ा। उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी इसके अंदर शामिल हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है उसके साबिक अफसर हैं फजलुर रहमान, साबिक एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं इफ्तिखार कायम खानी, और दीगर को इस केस में ट्रायल का सामना था। और बाकी सारे मुलज़मान इसमें पेश होते हैं, जो साबिक मेयर हैं वो भी पेश होते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी, और बाकी मुलज़मान भी पेश होते हैं। लेकिन ज़ैन मलिक जो कि दामाद हैं मलक रियाज़ के, उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई है आज। और जो हमारा मीडिया इस बात को कवर नहीं करता, क्योंकि जब मलक रियाज़ की बात आती है तो अक्सर हमारा जो मीडिया है वो इस बात को बिल्कुल दबा देता है। ज़ैन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है, और जो ये जज हैं डॉक्टर शेर बानो करीम, जो एहतसाब अदालत थी के जज हैं कराची के, उन्होंने ये कार्रवाई की है। और ये जो वाच डॉग है, जो नैब है, जो एंटी करप्शन के मामलात को देखती है, जून 2019 में ये रेफरेंस फाइल किया गया था, और उसमें जो ज़ैन मलिक है वो पेश नहीं हो रहा था। कुछ केसेस में उसकी प्ली बारगेन मंजूर हो गई थी और कुछ केसेस में वो पेश नहीं हो रहा था। उसको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया था, और इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद जो उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई, जो अहम कार्रवाई हुई, वो ये हुई कि आज अदालत ने सेक्शन 88 CRPC के तहत ज़ैन मलिक के नाम पर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी अटैच करने का हुक्म जारी कर दिया है, उनको भक्के सरकार ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मलक रियाज़ और बहरिया टाउन, क्योंकि बहरिया टाउन के लोग पहले सड़कों पर हैं मलक रियाज़ के ख़िलाफ़, और मलक रियाज़ की फ़ैमिली के हवाले से ये जो आज फ़ैसला हुआ है अदालत की तरफ से, क्योंकि ज़ैन मलिक के नाम पर बहरिया टाउन के शेयर्स भी हैं और कराची में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। अब पहले इन्होंने प्ली बारगेन के ज़रिए अपनी जान बचा ली, अपने मामलात को हल कर लिया, अपनी चीज़ों को देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली अब इनके लिए जो मसला था वो बढ़ गया, और अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच हो जाएंगी। जो मलक रियाज़ के वकला हैं और उनकी जो वकला टीम है, उन्होंने उनका ये ख्याल है कि वो इस केस को और इस ऑर्डर को, जो इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने का ऑर्डर है, और फिर ये जो अटैचमेंट है इसका ऑर्डर, बहरिया टाउन जो इनकी कंपनी है मलक रियाज़ की, उसके थ्रू ये चैलेंज करेंगे कि वो उसके ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाई का हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत का ये तरीक़ाकार है कि जिस हद तक वो शेयर होल्डर हैं उस हद तक कार्रवाई होगी, और उस हद तक इनको कुर्बानी देना पड़ेगी या मुलज़िम को पेश करवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंने आज आपको बताया था कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको कॉल की थी और उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि जो डैनियल पर्ल कत्ल केस है
اس میں جو ملزمان کو، جو ملزم عمر شیخ اور باقی ملزمان ہیں، ان کو جس طریقے سے سپریم کورٹ سے بھی بری کر دیا گیا ہے، تو یہ چیز بڑی ہمارے لیے دکھ بھری ہے اور تکلیف دہ ہے۔ تو جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، ہم انصاف کے سارے جو طریقہ کار ہیں یا جو پروسیس ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ تو پہلے تو سندھ حکومت اس کیس کو دیکھ رہی تھی، پھر سندھ حکومت کی غلطیاں ہیں، سندھ کی پروسیکیوشن کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے کیس اجلاس پر پہنچا۔ اب آج نہ صرف سندھ حکومت نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی تھی، نظر ثانی کی درخواست فائل کی تھی، جس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں تھی، رکنی بینچ 2 فروری کو سماعت کرے گا، بلکہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت بھی ریویو پٹیشن فائل کرے گی اور وفاقی حکومت بھی ان ساری چیزوں کو دیکھے گی۔ اب وفاقی حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہے؟ وفاقی حکومت کی جو ریویو پٹیشن ہے، ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں ایک درخواست دیں گے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر، اور یہ جو کیس ہے ڈینیل پرل کا، اس پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور وفاقی حکومت بھی اس میں فریق بنے گی اور ہر حال میں انصاف دلوایا جائے گا، اور جو لیکیوناز تھے پروسیکیوشن کے، ان کی غلطیوں کی بنیاد پر ایک اہم ملزم کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جس کے خلاف بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں۔ اور اٹارنی جنرل پاکستان کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس اس کے خلاف موجود ہے، لیکن پروسیکیوشن کے لیکیوناز کی وجہ سے ملزم کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر آج جو درخواست ہے وہ فائل کی گئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سندھ کے اور کراچی کے حالات کی طرف۔ ہم نے کچھ دن پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے عسکری ونگ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، اور عسکری ونگ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، اور پچھلے 1 سال میں 10,000 انہوں نے اسلحہ کے لائسنس ایشو کیے تھے، اور اس میں ایک صوبائی وزیر شامل تھے اور ایک مراد علی شاہ کے جو پرسنل سیکٹری ہیں، ان کے کہنے پر 3,000 لائسنس جاری کیے گئے کراچی کے اندر۔ اس کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں، اور جو وہاں پر جو دہشت گردی کے معاملات کو دیکھتی ہے جو فورس ہے، وہ جو اینٹی ٹیررزم جو فورس ہے، وہ پہلے یہ بتا چکی ہے کہ کراچی کے اندر بڑے لیول پر دہشت گردی کو اور فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور معاملات خرابی کی طرف لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آج کیا ہوا کہ ایک عزیر بلوچ 2 سامنے آ رہا تھا، اور عزیر بلوچ 2 کو، جس کا نام محمد اسماعیل عرف پینترا ہے، ان کو آج رینجرز نے گرفتار کیا ہے۔ یہ محمد اسماعیل عرف پینترا کون ہے؟ یہ بیرون ملک سے دبئی سے بیٹھ کے لیاری گینگ کو چلاتا تھا اور یہ لیاری گینگ کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ اس کے بارے میں جو ترجمان رینجرز ہے، جس نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اور جس نے ان کا جو اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے پاکستان رینجر سندھ نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی خفیہ اطلاع پر کراچی کے علاقے مومن آباد اور رنگی ٹاؤن میں مشترکہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں جو اینٹی ٹیررزم فورس ہے وہ بھی ساتھ تھے، اور جو لیاری گینگ وار کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس اعلامیے میں جو رینجرز کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اور مختلف تھانوں میں قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، جلاؤ گھراؤ، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں کے درجنوں مقدمات اس لیاری گینگ کے سرغنہ کے نام پر پہلے درج ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 2016 میں کراچی آپریشن کے دوران گرفتاری کے خوف سے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ یہ 2016 کا آپریشن جب پھر عزیر بلوچ بھی گرفتار ہوا تھا، اور یہ رینجرز یہ سارے آپریشن کر رہی تھی، سندھ پولیس نہیں کر رہی تھی، اور سندھ پولیس تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی۔ یہ بیرون ملک چلے گئے تھے، تاہم وہ چند ماہ قبل لیاری گینگ وار کو دوبارہ فعال کرنے کی غرض سے وہ پاکستان آئے، اور انہوں نے یہاں پر اپنا کام شروع کر دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا کہ گرفتار کیے گئے ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے رینجرز نے، اور رینجرز اس مقدمے کو خود دیکھے گی۔ یہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ رینجر اس سارے معاملے کو خود بھی دیکھے گی۔ یہ کچھ دن پہلے بھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ لیاری گینگ وار کو دوبارہ فعال بنایا جا رہا ہے، اور فریال تالپور اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ آصف زرداری نے یہ ٹاسک دیا، جس کی بنیاد پر انہوں نے جو اسلحہ ہے وہ تقسیم کیا۔ انسداد دہشت گردی جو سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے جو ڈی جی ہیں عمر شاہد حامد، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کراچی کے اندر فرقہ وارانہ جو تشدد ہے
اس کو دوبارہ سے بڑھایا جا رہا ہے، اور غیر ملکی جو آپریٹرز ہیں وہ غیر ملکی آپریٹرز لیاری گینگ کے نام پر دوبارہ یہاں پر سرگرمیاں کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں انڈیا بھی انوالو ہے، اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں بیرون ملکی، ان کا اشارہ افغانستان کی طرف تھا، وہ بھی اس میں انوالو ہیں اور وہ سارے کے سارے معاملات کو مینج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی امین عرف مفتی عبداللہ کے قتل کی کوشش میں بھی جو مبینہ طور پر 3 ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا، مدثر جاوید، عارض عرف لنگڑا اور ابو سفیان، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جو لیاری گینگ وار کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے جو بڑا دہشت گرد ہے، جو بڑا سرغنہ ہے اور جس کو عزیر بلوچ 2 کہا جاتا ہے، وہ جو یہاں پر آ چکا ہے اور وہ سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ پولیس کی طرف پہلے رینجرز دیکھتی رہی، لیکن جب پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی تو پھر الٹیمیٹلی جو رینجرز ہیں انہوں نے خود کارروائی کی اور کارروائی کر کے ان کو گرفتار کیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں کراچی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو محمد اسماعیل عرف پینترا ہے، یہ بھی عزیر بلوچ کی طرح لیاری گینگ کو اور امن کمیٹی کو دیکھنے والے تھے، اور یہ لوگ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اسپیشلی جو فریال تالپور، آصف زرداری اور ذوالفقار مرزا، یہ ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج ان کو گرفتار کر کے ان کے سارے جو اڈے ہیں یا ان کے جو انہوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، سارے کے سارے مسمار کر دیے ہیں رینجرز کی طرف سے، اور رینجرز نے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی اور ان کے جو مختلف گینگ وار کے ممبرز تھے ان کو گرفتار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رینجرز کی بڑی کامیابی ہے۔ کراچی اور سندھ کا امن تباہ کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے تھے اپنے مفادات کے لیے، ان کو آج بڑا دھچکا لگا ہے، اور انشاءاللہ رینجرز اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہوئے کراچی کو اور سندھ کو اور پھر پورے پاکستان کو ہمارے ادارے محفوظ رکھیں گے۔ ان سارے معاملات کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔